بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، ماہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے۔ یہ بابرکت گھڑیاں ختم ہونے میں کچھ دن باقی ہیں۔ فرض نمازیں اور جمعہ کی نماز ہم سب لاک ڈاؤن کی وجہ سے اپنے گھروں میں ادا کر رہے ہیں۔ اب لاک ڈاؤن کے اندر ہم عید کی نماز کیسے پڑھیں اور عیدین کی نماز کا سنت طریقہ کیا ہے؟ آئیے ہم سب سے پہلے عید کی نماز کا صحیح طریقہ جو سنت سے ثابت ہو معلوم کرتے ہیں اور سیکھتے ہیں۔ عیدین کی نماز کا حکم، اس میں علماء کے مختلف اقوال ہیں، لیکن راجح قول عید کی نماز سنت مؤکدہ ہے اور یہ نماز 2 رکعت ہے۔ عید کی نماز کا طریقہ عام نمازوں سے تھوڑا سا مختلف ہے۔ جب ہم عید کی نماز کے لیے کھڑے ہوں گے تو اس کے لیے نہ اذان ہے نہ اقامت ہے۔ اس کا طریقہ اس طرح ہے کہ پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کے علاوہ زائد 7 تکبیرات پڑھیں گے اور دوسری رکعت میں 5 تکبیرات ہم پڑھیں گے۔ اس کی دلیل ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے، عن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى 7 تكبيرات وفي الثانية 5۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے جب تکبیرات کہتے تو پہلی رکعت میں 7 زائد تکبیرات کرتے اور اسی طرح دوسری رکعت میں 5 زائد تکبیرات آپ پڑھا کرتے تھے، اور ہر تکبیر پر رفع الیدین کرنا یہ بھی سنت ہے، یعنی ہر رکعت میں جب تکبیر کہی جائے ہر تکبیر پر ہاتھوں کا اٹھانا یہ بھی سنت سے ثابت ہے۔ اور اسی طرح ان 2 رکعتوں میں قرات بھی ہونی چاہیے۔ اس کی دلیل یہ ہے، وعن نافع مولا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما شہدت الاضحى والفطر مع ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ فکبر فی الرکعۃ الاولى 7 تکبیرات قبل القراءة وفي الآخرة 5 قبل القراءة۔ معتمد مالک کی صحیح حدیث ہے، نافع کہتے ہیں کہ میں عید الاضحیٰ اور عید الفطر میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا۔ جب وہ تکبیر کہتے تو پہلی رکعت میں وہ زائد تکبیرات 7 تکبیرات پڑھا کرتے تھے۔ کب؟ قبل القراءة، قراءت سے پہلے، وفی الآخرہ 5، اور دوسری رکعت میں 5 تکبیرات کہتے قبل القراءة، قراءت سے پہلے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دونوں رکعات میں قراءت ہونی چاہیے۔ یہ رہا عید کی نماز کا مختصر صحیح طریقہ۔ اب لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم جو نمازیں اپنے گھروں میں ہی پڑھ رہے ہیں، چاہے فرض نمازیں ہو یا جمعہ کی نماز، اب ہمارے ذہنوں میں یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ لاک ڈاؤن کے چلتے ہم عید کی نماز گھر میں کیسے پڑھیں، خطبے کا اہتمام ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس کے متعلق آئیے ہم معلوم کرتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، عزیز بہنوں، جس طرح ہم لاک ڈاؤن کی وجہ سے جمعہ کے دن خطبہ چھوڑ کر صرف 4 رکعت ہم ظہر پڑھ رہے ہیں، اسی طرح عید کی نماز بھی ہم خطبہ چھوڑ کر صرف 2 رکعت ادا کریں گے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح البخاری کے اندر ایک باب باندھا ہے، باب اذا فاتح العید یصلی رکعتین، یعنی جس کی عید کی نماز چھوٹ جائے وہ 2 رکعت پڑھے۔
اور آگے امام بخاری رحمہ اللہ علیہ نے عبارت لکھی وَكَذَلِكَ النِّسَاءُ كَانَ فِي الْبُيُوتِ وَالْقُرَى بقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم هذا عیدنا علی اہل الاسلام. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی طرح جس کی نماز چھوٹ جائے وہ 2 رکعت پڑھے، اسی طرح خواتین بھی اپنے گھروں میں 2 رکعت نماز پڑھیں گی اور دیہاتوں کے اندر بھی اسی طرح 2 رکعت نماز پڑھی جائے گی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے. اس سے پتا چلا کہ جس کی عید کی نماز چھوٹ جائے، خطبہ نہ ملے، جماعت نہ ملے، تو اس کو چاہیے کہ وہ 2 رکعت ادا کرے. اسی طرح عورتیں بھی گھروں میں اور دیہاتوں میں نمازیں ادا کریں گے. تو لہٰذا تمام مسلمان بھائی اور بہنوں سے گزارش ہے کہ عید کی نماز اپنے گھروں ہی میں 2 رکعت ادا کرے، خطبہ کی ضرورت نہیں ہے. اللہ رب العالمین سے خاص دعائیں کریں، تمام امت مسلمہ کے لیے دعائیں کریں، غریبوں، مسکینوں اور ضرورت مندوں کا خیال کریں. عید میں گھروں سے باہر جا کر سوشل ڈسٹینشن کا جو ہے اس طرح کا جو قانون ہے وہ نہ توڑے، بلکہ اس کا خاص خیال رکھیں. ایک دوسرے سے گلے ملنے سے پرہیز کرے. تقبل اللہ منا ومنکم، اس دعا کے ذریعے، ان الفاظ کے ذریعے ایک دوسرے کو دعائیں دیں اور اس عید میں تمام امت مسلمہ کے لیے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو اس مہلک بیماری کرونا وائرس سے اللہ سب کی حفاظت فرمائے اور قانون کی ہندوستان کے جو قانون ہے اس پر پابندی کرتے رہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری رمضان کی ٹوٹی پھوٹی جو بھی عبادتیں ہیں اللہ قبول فرمائے. ہمارے روزے، ہماری نمازیں، ہمارے صدقہ و خیرات اللہ تعالی قبول فرمائے. اللہ تعالی آنے والے دنوں میں امن پیدا کرے. اللہ آنے والے دنوں میں اللہ تبارک و تعالی سب کے لیے بھلائی عطا کرے. اور عید کی نماز اللہ تبارک و تعالی جس طرح ماہ رمضان میں ساری چیزیں ہو رہی ہیں اسی طرح پرسکون امن کے ساتھ اس ماہ رمضان کو جو ہے گزرتے ہوئے اس عید کو ادا کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.